نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس جو ایک وبا ہمارے ملک میں عام ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور اس کے متعلق مختلف تدابیر سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، اور مجھ سے بھی دوستوں نے کہا کہ آپ بھی اس بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو وائرس ہیں کرونا کے نام سے، یہ بھی ایک مخلوق ہے اور اس کی تخلیق بھی رب العالمین نے کی ہے، تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر موت اس میں لکھی ہوئی ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو مرنا بھی ہے، لیکن بہرحال احتیاطی تدابیر میں اسی لفظ کو لے کر بعض دوستوں سے اپنی بات شیئر کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ الرحمن اگر ہم ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تو انشاءاللہ یہ بیماری ہم سے کوسوں دور رہے گی۔ کرونا ایک لفظ ہے، اس میں 5 حروف ہیں، جس کا پہلا حرف کاف ہے۔ کاف کلام الہی، کہ ہمارا تعلق کلام الہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ویسے تو انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ کلام انجیل ہے اور کلام تورات ہے، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے کلام الہی کہا، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن سے برکتیں حاصل کرو کہ اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے سینے سے نکلا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اوراد و وظائف میں کرامات الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس میں ان کا حل ہمیں نظر آتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو، مقدموں میں کامیابی ہو، حریفوں پر فتح ہو، تسخیر دلبر ہو، کامیاب شادی ہو، اولاد کا حصول ہو، بیماریوں سے شفا ہو، جان کی سلامتی ہو، حادثوں سے تحفظ ہو، خوف و امن انسان چاہتا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن کریم میں میسر ہو سکتی ہیں، اور ہمارا تعلق اگر قرآن کریم سے صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس کی تلاوت رکھنی چاہیے، اور جب اس کی تلاوت سے انسان اپنے آپ کو آراستہ رکھے گا تو کرونا کیا، اس قسم کی کسی بیماری سے بھی انسان بچ سکتا ہے، اور ڈر اور خوف ختم ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے ولیوں کو کہاں تلاش کریں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں تلاش کرو۔ کسی نے کہا کہ حضرت ان سے تو کرامات ان پر ظاہر نہیں ہوتی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنے والے اللہ کے ولی نہیں
تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ تو قرآن پڑھنے والے اللہ کے ولی ہو گئے۔ جب ولی ہو گئے تو ولیوں کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ کسی چیز سے بھی نہ گھبرائیں، نہ بیماری سے، نہ کسی اور وبا سے۔ تو قرآن کریم یہ اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ کورونا کا پہلا حرف کاف، اور اس سے مراد کلام الہی، تو ہمیں کلام الہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔